بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی اہمیت احادیث پاک کی روشنی میں بیان کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کریم کی کون سی آیت تمہارے نزدیک زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے نزدیک زیادہ عظمت والی ہے؟ عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت الکرسی۔ پس میرے سینے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک مارا اور فرمایا کہ اے ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ ناظرین و سامعین، آیت الکرسی کے متعلق ایک اور واقعہ جو حدیث پاک کی سب سے مستند کتاب بخاری شریف میں آیا ہے اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، اور انہی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کے صدقات کا نگران مقرر فرمایا، یعنی بیت المال کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی غرض سے مجھے نگران مقرر فرمایا۔ ایک شخص رات کے وقت آیا اور اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا، لیکن میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ میں غریب عیالدار ہوں اور شدید ضرورت کی وجہ سے میں نے یہ چوری کی ہے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری صبح جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت کیا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا حال ہے جس کو تم نے رات پکڑا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھ سے شدید ضرورت اور مجبوری اور عیالداری کا اظہار کیا، تو میں نے مہربانی کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ سن کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے تم سے یقیناً جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمانے سے یہ یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، لہٰذا میں اس کا منتظر رہا۔ وہ دوبارہ آیا، غلہ چوری بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا کہ آج تو میں تجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ تو اس نے مجھ سے گریہ وزاری کے ساتھ کہا کہ میں غریب اور عیالدار ہوں اور شدید ضرورت کی وجہ سے آ گیا تھا، اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ رحم کھا کر میں نے اس کو دوبارہ دوسری مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ صبح کو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت کیا کہ سناؤ، تمہارے قیدی کے ساتھ تمہاری رات کیسی گزری؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھ سے سخت عیالداری کی ضرورت اور حاجت مندی کا اظہار کیا، تو میں نے رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ لہٰذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ پھر آئے گا، تو میں نے رات کو پھر اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ تیسری رات پھر وہ آیا، اس نے چوری غلہ بھرنا شروع کیا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور پھر میں نے اس کو کہا کہ آج تو میں تجھے ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں بالکل نہیں آؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، تو غلط بیانی کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفع عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ رات کے وقت بستر پر جائیں تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آخری آیت تک پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک محافظ فرشتہ مل جائے گا اور صبح تک آپ پر شیطان کا غلبہ نہ ہوگا،
نہ ہی جنات شر پسند جنات کا غلبہ ہوگا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو جب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کی کیفیت دریافت کی، تو میں نے کہا کہ اس نے مجھے چند کلمات قرآن کے بارے میں بتائے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ دے گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے، یعنی جو کلمات آپ کو بتائے ہیں، وہ کلمات سچے ہیں، لیکن بتانے والا وہ خود جھوٹا ہے۔ جانتے ہو اے ابو ہریرہ وہ کون تھا جو 3 رات سے تمہیں واسطہ دے رہا تھا؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا، خود جھوٹا ہے، لیکن جو اس نے کلمات بتائے ہیں وہ کلمات اس کے سچے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اب ہم اس واقعے کی مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو پکڑ لیا تو پھر پکڑنے کے بعد کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ اچھائی اور نیکی کی تلاش میں رہتے تھے، اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی بات سنی اور انہوں نے شیطان کو چھوڑ دیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اس کی بات سچی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وہ تصدیق فرمائی کہ اس کی بات سچی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ ناظرین و سامعین، آیت الکرسی ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، گھر کے اندر، گھر کے باہر، اپنے بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے مال پر حفاظت کی غرض سے صبح اور شام اس کی تلاوت کیا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک ہمیں تمام آفتوں سے اور بلاؤں سے محفوظ و معمون فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرمائیں، ہمارے بچوں کو محفوظ و معمون فرمائیں، آمین ثم آمین۔